من شر ما خلق، جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اب دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان کے دو ہی پہلو ہوتے ہیں، یا تو وہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں یا وہ چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ آپ انسانوں کو لے لیں تو انسانوں کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ کچھ انسان ہیں کہ جن کا ذہن ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا، میرے ذریعے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی کی بہتری ہو جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھ پہنچانا، شرارت کرنی، پریشان کرنا ہے۔ وہ کسی نہ کسی انداز میں لوگوں کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے اندر بھی یہی ہے۔ وہی جانور جو انسان کا وفادار ہو جاتا ہے اور وہی جانور ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آج کے دور کے اندر لوگوں نے شیر بھی کتوں کی طرح رکھے ہوئے ہیں، تو وہی شیر وہ اتنی وفاداری کے ساتھ مالک کے پاؤں چاٹ رہا ہوتا ہے، اور وہی شیر جب درندہ بن جاتا ہے اسی انسان کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو انسانوں اور جانوروں کے اندر، اسی طرح جنات کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو لوگوں کا بھلا کرنے والے ہیں، جو لوگوں کی خیر خواہی چاہنے والے، اور کچھ وہ ہیں جو تنگ کرنے والے۔ تو مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کے اندر دونوں ہی پہلو ہیں، ایک شر والا اور ایک خیر والا۔ تو خیر والے کی تو ہر طرف سے ہی خیر ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اندر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب فرما دیجئے من شر ما خلق، کہ مخلوقات میں جتنے بھی شریر ہیں، جتنے بھی شر ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ شرارتیں ہیں، ان سب سے میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کی پناہ کے اندر آ جاتا ہے تو رب تو جس طرح انسانوں کا رب ہے وہ درندوں کا بھی رب ہے، جس طرح درندوں کا رب ہے وہ جنوں کا بھی رب ہے، وہ تمام مخلوقات کا رب ہے۔ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ جب ہر چیز کے شر سے بندہ اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے، ہر چیز کے شر سے بچ جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر فرمایا کہ یہاں پر من شر ما خلق جو فرمایا ہے اس سے مراد شیطان ہے، کیونکہ مخلوقات کے اندر سب سے شریر ترین جو چیز ہے وہ شیطان ہے۔ سب سے زیادہ شر جو ہے وہ شیطان کے اندر ہے۔ ہر وقت انسان کا برا چاہتا ہے، انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو راہ راست سے دور ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ شیطان ساری زندگی بندے پر کوشش کرتا رہتا ہے، اس کو ورگلاتا ہے، اس کو ہر طرح سے برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کا ایمان چھین لوں، یہ بے ایمان ہو کے مرے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، جس نے ساری زندگی شیطان کی باتیں مانی ہوتی ہیں، جب وہ دنیا سے بے ایمان ہو کے جاتا ہے، اس کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے جنازے کے آگے آگے ناچتا ہوا جاتا ہے، خوشیاں مناتا جاتا ہے، اپنے اولاد کو مبارک باتیں دیتا جاتا ہے کہ آج میں کامیاب ہو گیا، میں نے ساری زندگی جو محنت کی تھی اس کا مل میں نے حاصل کر لیا۔ اور فرمایا کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے شیطان اس پر بھی حملے کرتا ہے، وار کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے، اپنے رب کی پناہ کے اندر ہوتا ہے، اپنے رب کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے، فرمایا کہ شیطان ساری زندگی ناکام ہوتا رہتا ہے لیکن بے امید نہیں ہوتا، آخری وقت تک کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایمان والا بندہ جو اللہ کے حفظ و ایمان کے اندر ہوتا ہے، وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب دنیا سے جاتا ہے، شیطان اس کے جنازے کے آگے آگے اپنے سر کے اندر خاک ڈالتا ہوا اور چیختا چلاتا ہوا جاتا ہے اور روتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ اس کے جو اولاد ہے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا
معاملہ ہوا، اتنا چلا کیوں رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس جس بندے پر ساری زندگی میں نے محنت کی تھی، آج میری محنتوں پر پانی پھیر کے اپنا ایمان سلامت لے کر چلا گیا۔ تو یہ شیطان چونکہ شریر ترین ہے، مخلوقات میں سے سب سے شریر ہے، تو یہ نیکوں کے اوپر بھی کوشش کرتا ہے، بدوں کے اوپر بھی کوشش کرتا ہے۔ لیکن نیک جو ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہر وقت جن کی زبانیں ذکر الہی سے تر رہتی ہیں، جس طرح وہ ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ شیطان کو ہمیشہ نا امید کرتے ہیں، شیطان کو پیچھے دھکیلتے ہیں، اللہ کی پناہ کے اندر رہتے ہیں، تو وہ شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا، جس نے کبھی کہا ہی نہیں کہ مولا مجھے اپنی پناہ کے اندر لے لے، جس نے یہ کہا ہی نہیں کہ اے صبح کو پیدا کرنے والے پروردگار، میرا سارا دن جو ہے وہ اپنے حفظ و امان کے اندر مجھے رکھنا، جو اللہ کے آگے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا، جو کہتا ہی نہیں ہے کہ مولا مجھے اپنی امان کے اندر لے لے، تو پھر وہ اللہ کی امان کے اندر آتا بھی نہیں ہے، وہ پھر ان شریروں کے شر پر رہتا ہے، وہ ان دھوکہ دینے والوں کے دھوکوں پر رہتا ہے، وہ شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے، اس پر جادو کرنے والے کا جادو بھی اثر کر رہا ہوتا ہے، اس پر حسد کرنے والے کا حسد بھی اثر کر رہا ہوتا ہے، اس پر بندشیں کرنے والوں کی بندشیں بھی اثر کر رہی ہوتی، لیکن وہ بٹکا اتنا ہوتا ہے، وہ اللہ کی پناہ کے اندر آنے کے علاوہ وہ اور راستے تو تلاش کرتا رہتا ہے، وہ کسی جناب عامل کے پاس جائے گا، کسی نجومی کے پاس جائے گا، کسی جناب علی فراڈیے کے پاس چلا جائے گا، کبھی اس سے تویز لیا، کبھی اس سے گرا لگوائی، کبھی اس سے دعا کروائی، سارا کچھ کر لیتا ہے، نہیں جاتا تو اپنے رب کی چوکھٹ پر نہیں جاتا، اس لیے کہ شیطان اس طرف اس کو آنے نہیں دیتا۔ جب رب کہہ رہا ہے من شر ما خلق، کہ مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے شر سے اگر تم اللہ کی پناہ کے اندر آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں سب کے شر سے بچا لے گا، تو تم اپنے رب کی بات تو نہیں مان رہے، تمہارا اعتقاد تو نجومیوں کی طرف ہے، تمہارا اعتقاد تو فال نکالنے والوں کی طرف ہے، تمہارا اعتقاد تو عاملوں کی طرف ہے، تم جناب کبھی اسی عامل بابا کے پاس جا رہے ہو، کبھی اس بابے کے پاس جا رہے ہو، وہ تمہیں بھی لوٹ رہا ہے، جو اس کے پاس آتا ہے وہ لوٹے جا رہا ہے، نہیں جاتے تو رب کی چوکھٹ پر نہیں جاتے۔ وہی عامل اگر تمہیں یہ کہہ دے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو تمہارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں یہ عامل کامل نہیں ہے، اس نے کیا علاج کرنا، اس کو آتا ہی کچھ نہیں۔ ہاں، ہماری نظر میں کون سا عامل کامل ہوگا؟ جو کہے کہ جناب علی آپ نے ایک کالا بکرا لے کے آنا ہے، وہ ہماری نظر میں قابل قبول ہوگا۔ جو کہے کہ جناب یہ تویز لے جاؤ اور اتنے وزنی پتھر کے نیچے جا کے رکھ دو اس کو، ہم کہیں گے یہ بندہ ٹھیک ہے، چونکہ اس نے ہٹ کے بات بتائی ہے نا، اس نے ڈیفرنٹ بات بتائی ہے، جو روٹین کی بتائے گا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔